اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا ہندوازم ورسز اسلام، اور اس میں ہم نے دیکھنا تھا ہندو مت میں زندگی بعد از موت کیسی ہوتی ہے۔ اب ہندو مت میں دوسرے جنم کا نظریہ ہے، اور اثر نو تجسم یعنی دوبارہ سے ایک جسم کا پیدا ہونا، نیا جسم حاصل کرنا یا روح کا تناسخ واقع ہونا، روح کا دوسرے کالم میں ڈھلنا۔ ہندو مت پیدائش کے ایک تسلسل پر یقین رکھتا ہے، موت اور نیا جنم، جس کو سمسارا کہا جاتا ہے۔ سمسارا یا نیا جنم اثر نو تجسیم، نیا جسم حاصل کرنے کا جو نظریہ ہے اسے کہتے ہیں، یا روح کے تناسخ یعنی روح کے دوسرے کالم میں ڈھل جانا، اور یہ ہندو مت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق ایک دوسرے اور دوسرے انسان میں جو فرق پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ پیدائشی فرق، مثلاً ایک بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے اور ایک بچہ معذور یا اندھا پیدا ہوتا ہے، ایسا اپنے کرما کی بنا پر ہوتا ہے۔ کرما کسے کہتے ہیں؟ کرما گناہوں کو کہتے ہیں، یا کرم مطلب میرا جو کردار ہے، بیہیویئر ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یعنی ان اعمال کی بنا پر ہوتا ہے جو اس نے گزشتہ جنم میں سر انجام دیے ہوں، ان کرم کی وجہ سے، مطلب چونکہ تمام تر اعمال اس زندگی میں برابر نہیں ہو سکتے، اس زندگی میں ان کا پھل نہیں مل سکتا، لہٰذا ایک اور جنم کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا چاہیے، مطلب کہ ہمیں کسی اچھے کام کی سزا ہم کہتے ہیں جہنم اور جنت میں ملے گی، ان کے ہاں بھی یہ ہے نرک اور جنت کا تصور، بٹ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے یہ دوسرے جنم میں اس کا ہمیں دیکھا جائے گا، ازالہ کیا جائے گا۔ یہ نظریہ اب اپنشد میں حصہ چہارم سورت نمبر 4 آیت نمبر میں بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک تتلی ایک پھول سے رس چوس کر دوسرے پھول کا رخ کرتی ہے، اسی طرح روح اپنے جسم سے نکل کر ایک نئے جنم میں وجود پذیر ہوتی ہے۔ کرما کی اب تعریف میں آپ کو کرتا چلوں۔ کرما سے مراد ہے عمل یا سرگرمی، اور یہ نہ صرف ان اعمال کا احاطہ کرتا ہے جو جسم سر انجام دیتا ہے، بلکہ ان اعمال کا بھی احاطہ کرتا ہے جو ذہن سر انجام دیتا ہے۔ کرما در حقیقت عمل اور رد عمل ہے، اور اس کو اس محاورے کے تحت واضح کیا گیا ہے کہ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ ایک کسان گندم بو کر چاولوں کے حصول کی امید نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک اچھی سوچ یا اچھا کام اس قسم کے عمل کا متقاضی ہوتا ہے جو ہماری آئندہ زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناقص سوچ اور برے کام بھی ہمیں نقصان سے دوچار کرنے کے لیے واپس آتے ہیں اس زندگی میں یا آئندہ زندگی میں۔ اب دھرما کیا ہوتا ہے؟ دھرما ہوتے ہیں نیک اعمال، نیک ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک فرد کے لیے کیا بہتر ہے، ایک خاندان کے لیے کیا بہتر ہے، ایک گروہ یا ایک برادری کے لیے کیا بہتر ہے، دنیا کے لیے کیا بہتر ہے، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اچھی کرما زندگی کے حصول کے لیے دھرما کے عین مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، وگرنہ اس کے نتیجے برے کرما کی صورت میں ظاہر ہوں گے، مطلب برے عمل کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ دھرما موجودہ زندگی پر اثر انداز ہونے کے علاوہ مستقبل کی زندگی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب ایک ان کا وہ ہے مکشا، ٹھیک ہے، دوبارہ جنم کے تسلسل سے آزادی۔ مکشا کا مطلب ہے دوبارہ جنم کے تسلسل سے آزادی، یعنی سمسارا ہر ایک ہندو کا قطعی مقصد یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن کوئی دوبارہ جنم کا تسلسل ختم ہو جائے گا، ان کو دوبارہ جنم نصیب نہ ہوگا۔ یہ محض اس وقت ممکن ہوگا جب کوئی کرما موجود نہ ہوگا جس کی بنا پر کسی فرد کو نیا جنم بخشا جائے، یعنی اپنا اچھا اور برا کرما کھو بیٹھنا۔ دوبارہ پیدائش کا ذکر ویدوں میں نہیں ہے، مطلب یہ اپنشد میں تو ہے لیکن اس کا ذکر ویدوں میں نہیں آیا۔
دوبارہ جنم کا نظریہ کسی بھی ویدا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ روحوں کے لیے جسم حاصل کرنے کا نظریہ موجود نہیں ہے۔ اب میں اس کے متعلق آپ کو ایک اور بات بتاتا جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا انصاف پسند ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں جبکہ کچھ بچے نقائص کے لیے پیدا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نقص لے کر پیدا ہونا یا معذور ہونا، مثلاً گونگے اور بہرے کچھ بچے امیر گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جبکہ کچھ بچے غریب گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ زندگی آخرت کا امتحان ہے۔ اس زندگی کا ذکر اگر قرآن پاک کی سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مختلف بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، ان کی آزمائش مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ ہر برس امتحانی پرچہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مختلف بندوں کی آزمائش مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ اپنے کچھ بندوں کو وصیحت کی دولت سے نوازتا ہے، کچھ بندوں کو معذور پیدا فرماتا ہے، اپنے کچھ بندوں کو وہ دولت عطا کرتا ہے، کچھ بندوں کو غربت عطا کرتا ہے۔ فیصلہ اس امتحان کی مشکلات کی پیش نظر کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو سہولتیں اور جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، انہیں سہولتیں اور خصوصیات کے تناظر میں فیصلہ فرمایا جائے گا۔ اگر امتحان مشکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے وقت نرم رویہ اختیار فرمائیں گے، اور اگر امتحان آسان ہوا تب بھی فیصلہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ نرم رویہ اختیار فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک غریب بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور جہاں تک زکوٰۃ ادا کرنے کے تعلق کے سلسلے میں اسے پورے نمبر ملیں گے۔ دوسری طرف ایک امیر بندے پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، بہت سے امیر لوگ اس فرض سے سبکدوش نہیں ہوتے یا حقیقی زکوٰۃ سے کم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہٰذا جہاں تک زکوٰۃ ادا کرنے کے تعلق ہے تو وہ کم نمبر حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بچوں کو پیدائشی نقائص کے ہمراہ اس دنیا میں بھیجتا ہے، کچھ بچے گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، کچھ بچے دیگر معذوری کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی نقص یا اس معذوری کے لیے نوزائیدہ بچہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ کیا وہ اس سانحے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں بیان فرماتا ہے، اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اولاد یہ فتنہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہندو پنڈت اور مفکرین اس امر سے اتفاق کرتے ہیں کہ ویدوں اور دیگر مذہبی کتب میں بتوں کی پوجا کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن ابتدا میں چونکہ ذہن پختہ کار نہیں ہوتا تو عبادت اور پوجا پاٹ کے دوران توجہ مرکوز کرنے کی غرض سے ایک بت درکار ہوتا ہے، لیکن جب ذہن شعور کی بلند سطح پر پہنچ جاتا ہے تب توجہ مرکوز کرنے کی غرض سے بت کی ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ اس کا جواب اگر دیکھا جائے تو محض اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ابتدائی مدارج جو ہوتے ہیں ان میں بت درکار ہوتا ہے، اور مابعد جب ذہن شعور کی بلند ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے اس وقت بت درکار نہیں ہوتا۔ تب میں یہ کہوں گا کہ مسلمان پہلے ہی شعور کی بلند سطح حاصل کر چکے ہیں، کیونکہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کسی بت یا مجسمے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ آسمان پر گھن گرج کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، جب میں ایک جگہ پر میں نے یہ دیکھا تھا نظریہ کہ ہندو بچہ اگر کبھی پوچھتا ہے کہ آسمان پر گھن گرج کیوں ہوتی ہے تو ہندو کہتے ہیں کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ اماں چکی پیس رہی ہے، یعنی آسمانوں پر اماں دادی اماں آٹا پیس رہی ہیں، اور چونکہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح ابتدائی مدارج میں لوگوں کو توجہ مرکوز کرنے کی خاطر بت کی ضرورت پیش پڑتی ہے۔ اب دیکھیں، اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ اسلام اس وقت گزاری کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی عادت فراہم نہیں کرتا۔ میں اگر دیکھوں کسی مسلمان بچے کو ہمیشہ سچ سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں بولا جاتا جھوٹ تاکہ وہ سیکھ نہ جائے۔ جب بچے شعور کی منزل طے کرتا ہے تو اسے آسمان پر بادلوں کی گرج کی حقیقت پتہ چل ہی جاتی ہے، وہ آگاہ ہو ہی جاتا ہے، تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ آج اگر ہم جھوٹ یہ بولیں تو
اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچے کچھ مشکل چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، تب آپ اس کو آسان اور سادہ زبان میں جواب دے سکتے ہیں۔ بچے کو کبھی بھی غلط جھوٹ پر مبنی جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر بچے کے کسی سوال کا جواب آپ کو نہیں پتہ تو آپ میں اتنی جرأت موجود ہونی چاہیے کہ آپ سچ کا اظہار کرتے ہیں، بچے سے کہہ سکیں کہ میں نہیں جانتا۔ اگرچہ کچھ بچے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو بہرحال سچ بولنا چاہیے۔ اگر یہی جواب کسی بچے کو دیا جائے تو وہ کہے گا کہ میرا سوال کا جواب ہی نہیں آتا آپ کو، مطلب ہم جھوٹ بولیں اور بعد میں اسے پتہ چل جائے تو۔ اور ہندوازم میں یہی چیز ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچے کا شعور خود ہی کم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کچھ پنڈت جو ہیں وہ پوجا پاٹ کے اس نظریے سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت اول میں بچے یہ بنیادی سبق دیا جاتا ہے کہ ایک بت کی مدد سے اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے، خدا کی پوجا کرنی ہے، لیکن بعد میں اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اسے بت کی ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ یہ ان کا ایک عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بت ہونا چاہیے بعد میں، بے شک عقیدہ مکمل ہو گیا ہے تو بت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سارا کچھ غلط ہے۔ اب اگر دیکھیں تصور خدا کے بارے میں ویدوں کا یہ بنیادی اصول ہے کہ خدا کا کوئی شکل و صورت نہیں، لہٰذا یہ حقیقت جاننے کے لیے بھی مفکرین لوگوں کو غلط عمل اختیار کرنے پر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچے کو جماعت اول میں زیر تعلیم ہے یہ بتائیں گے کہ وہ 2 جمع 2 4 نہیں ہوتے بلکہ 5 ہوتے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے، مطلب کہ ایک چیز کا پتہ ہونے کے باوجود ہم انہیں غلط سائڈ پر لے جائیں، کیونکہ پختہ تصور وہ کرنے کے لیے بت رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کعبہ قبلہ شریف ہے یا ایک سمت ہی ہے۔ نماز کے دوران مسلمان کعبہ شریف کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ کعبہ شریف قبلہ شریف ہے، وہ ایک سمت ہے جس طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اسلام اتفاق و اتحاد پر یقین رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسلمان نماز ادا کرنا چاہیں، کچھ مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شمال کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں گے، کچھ مسلمان یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مشرق کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں۔ لہٰذا اتفاق و اتحاد قائم رکھنے کی غرض سے مسلمانوں کی یہ ہدایت فرمائی گئی کہ وہ محض ایک ہی سمت کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں، یعنی کعبہ شریف کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں۔ کعبہ شریف زمین کا مرکز بھی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور کعبہ شریف اس کا مرکز تھا۔ اس کے درمیان میں واقع معبد اہل مغرب نے بھی اس دنیا کے نقشے بنائے، لیکن کعبہ شریف دنیا کے نقشے میں دنیا کا مرکز ہی رہا۔ کعبہ شریف کے گرد خدا کا طواف ہونے کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم خدا کا طواف کرتے ہیں اس کے گرد گھوم کر، ہم کعبہ کے گرد گھومتے ہیں، مطلب ہمارے ذہن میں اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک ہمارا مرکز ہے تمام مسلمانوں کے متحد ہونے کے لیے۔ جب مسلمان مکہ شریف میں واقع مسجد حرم میں جاتے ہیں، ہم کعبہ شریف کے گرد طواف کرتے ہیں، اسے طواف کعبہ کہا جاتا ہے، یعنی کعبہ شریف کے گرد چکر لگاتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے چونکہ ہر ایک دائرہ ایک مرکز رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پیارے سامعین، آپ کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔